سنن ابی داؤد 4002 حدیث سورج پانی میں ڈوبتا ہے، اس کو ایکسپلین کریں انگلش میں۔ ایتھیس کو جواب دینے کے لیے ایک ویڈیو اپلوڈ کر دیں کوئی بھی لوگ۔ ہے جی، کوئی بھی ہے ویڈیو، آپ لوگوں کو ویڈیو دیکھنے ایک دن میں آپ سمجھتے ہیں پی ایچ ڈی کر لیں تو زمین ساکن ہے، یہ والی میری ویڈیو ڈیٹیل ہے، قرآن اینڈ ماڈرن سائنس، یہ 2 ویڈیوز دیکھ لیں، ان ساری باتوں کے جواب دیے میں نے کہ یہ قرآن پاک سائنس کی کتاب نہیں، یہ لٹریچر کی بک ہے، جب لٹریچر میں بات ہوتی ہے تو پھر اسی طریقے سے بات ہوتی ہے۔ سن سیٹ امریکہ کے اخبار میں بھی لکھا ہوتا ہے، اب ہم امریکن سے پوچھتے ہیں کہ سن تو سیٹ ہوتا ہی نہیں ہے، سورج کیا ڈوبتا ہے؟ سمندر کے کنارے سن سیٹ ہو رہا ہوتا ہے، سمندر میں ڈوب رہا ہوتا ہے، تو فزیکلی تو نہیں ڈوب رہا ہوتا لیکن لٹریچر میں ڈوب رہا ہوتا ہے، تو لٹریچر کی کتاب میں لٹریچر میں بات ہوتی ہے۔ ایک سائنٹسٹ بھی کہے گا نا، وہ یہ نہیں کہے گا آج میرا دماغ کر رہا ہے کہ بریانی کھاؤں، وہ کہے گا میرا دل کر رہا ہے بریانی کھاؤں۔ تو یہ لٹریچر کی بات ہے، فزیکلی ڈوبنا مراد نہیں ہے وہاں پہ، یعنی اٹ سیمز لائک دیٹ، لگا یوں کہ ایسا ہو رہا ہے۔ وہ تو اس طرح کہ ہم نے پہاڑوں کے پیچھے سورج کو چھپتے ہوئے دیکھا ہے، تو اس کا یہ مطلب ہے کہ اب میں میکینیکل انجینئر ہوں تو میں ایک کچھ جہلانہ بات کر رہا ہوں، فزیکلی میرا ہی ایکسپیرینس ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ سورج غروب ہو گیا، سورج تو غروب ہوتا ہی نہیں ہے، لیکن ود رسپیکٹ ٹو زمین وہ طلوع بھی ہوتا ہے غروب بھی ہوتا ہے۔ تو یہ اس کانٹیکسٹ میں، اس کے لیے میری ویڈیو دیکھیں۔ ایتھیسٹ کے حوالے سے اکثر لوگ کہتے ہیں ایتھیسٹ کی جو جتنی موٹی موٹی باتیں میری ویڈیوز ریکارڈ ہیں، ایتھیسٹ پرساد انجینئر ممتاز مرزا لکھیں، وہ اس کا جواب۔ باقی آپ اگر کہیں کہ 1,00,000 باتیں آپ لکھ کے آئیں گے تو ہم نے یہ باتوں کا جواب نہیں دینا، نہ انہوں نے ہماری کسی بات کا جواب دینا، ہم نے ڈاکٹرن کلیئر کرنا۔ ایتھیسٹ سے ہمارا اختلاف اس بات پہ ہے ہی نہیں کہ سورج کہاں پہ غروب ہو رہا نہیں ہو رہا۔ ایتھیسٹ سے ہمارا اختلاف ہے ایگزسٹنس آف گاڈ پہ۔ جب گاڈ ہے تو باقی سارے سوال بعد میں دیکھے جائیں گے۔ اگر گاڈ کو نہیں مانتے تو ہم نے کوئی ان سے کوئی چیز نہیں بنوانی، نہ ہم نے ان کے سوالات کے جوابات دینے، یہ بالکل فضول بات ہے۔ اسی طریقے سے ہے کہ آپ دیوبندیوں کے ساتھ بیٹھ کے رفع الاذین کی بحثیں کریں اور المحنت کے عقیدے ڈسکس ہی نہ کریں، جو بنیادی چیز ہے۔ قادیانیوں کے ساتھ آپ رفع الاذین ان کو بنوانے کی کوشش کریں کیونکہ وہ بھی حنفی ہیں، اور آپ ان سے ختم نبوت پہ بات ہی نہ کریں۔ پہلی اور آخری چیز ختم نبوت ہوگی، پھر آگے چلیں گے۔ یہاں پہ بھی ایتھیسٹ سے بات ایگزسٹنس آف گاڈ پہ ہوگی، نہ کہ ان کے اعتراضات کے اوپر ہوگی۔ یہ ذہن میں رکھیں، اس کو آپ سمجھیں۔ نیکسٹ نیکسٹ سوال ہے جی، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کا بدلہ کیوں نہیں لیا گیا؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کا بدلہ تو اللہ تعالیٰ نے خود ہی لے لیا، باقی رہ گیا اسپیسیفکلی کوئی ان کے قاتل نامزد نہیں تھے۔ آج کے دور میں جب سی سی ٹی وی کیمرہ اور یہ سب کچھ موجود ہے، اس کے باوجود آپ بند کمرے میں اگر آپ کوئی ایسے معاملات ہو جائے تو پتہ نہیں چلتا۔ اس زمانے میں تو اس طرح کی کوئی چیز نہیں تھی۔ باقی اوورال اختلاف ضرور تھا، قبائل ان کے خلاف کھڑے ہوئے اور ان کا محاصرہ کیا، لیکن انڈیویجولی قتل کرنے والے تو 1-2 بندے تھے نا جو اندر داخل ہوئے۔ تو اس کے بعد تو ظاہر ہے کہ ایک انارکی پھیل گئی، اور اس کو سیدنا علی کے ساتھ آپ منسوب نہیں کر سکتے، کیونکہ حضرت علی کے دور خلافت میں حضرت عثمان شہید نہیں ہوئے، حضرت عثمان اپنے دور میں خود شہید ہوئے۔ اس کے بعد حضرت علی خلیفہ بنائے گئے ہیں، اور اس وقت جو ملک کی حالت تھی وہ آپ کے سامنے ہے، اور کس طریقے سے انہوں نے بجائے حضرت علی کے لوگ ہاتھ مضبوط کرتے، کچھ لوگ جو ہیں وہ جمل میں آ گئے، کچھ صفین میں آ گئے، تو حضرت علی کو کام موقع دیا ہے۔ اور یہ کہنا کہ وہ لوگ قصاص عثمان چاہتے تھے، قصاص عثمان کے لیے جتھے پارٹی بنانے کی اسلام میں اجازت نہیں ہے، ان کو چاہیے تھا حضرت علی کو مضبوط کرتے۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ حضرت علی کے ڈسیزن ان کو اچھے نہیں لگتے تھے اس لیے انہوں نے پارٹی بنائی، وہ تو میرے بھائی پھر حضرت عمر نے بھی حج تمتع پہ پابندی لگائی، تو حضرت علی نے تو کوئی پارٹی بنا کے ان کے خلاف جہاد نہیں کیا۔ اختلاف رائے تو رکھ سکتے ہیں۔ حضرت عثمان کے بارے میں بخاری مسلم میں آتا ہے حج تمتع پہ انہوں نے پابندی لگائی، تو حضرت علی نے حج تمتع کیا لیکن ان کے خلاف کوئی جتھا نہیں بنایا۔ تو آپ ان 2 مختلف باتوں کو کمپیئر نہ کیا کریں، اس وقت کے حالات و واقعات ایسے نہیں تھے، نہ کوئی قاتل نامزد تھے۔ ہاں، مخالفین میں صحابہ کرام تھے۔ صحیح بخاری میں 695 نمبر حدیث ہے، جب انہوں نے معصور کر دیا اور مسجد نبوی پہ قبضہ کر لیا، تو حضرت عثمان سے جب لوگوں نے آگے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ نمازیں انہی کے پیچھے پڑھو، برائی کے کاموں میں ان سے الگ رہو۔ تو ظاہر اگر وہ منافق یہودی ہوتے، وہ بلوائی موب، تو حضرت عثمان یہودیوں کے پیچھے نماز پڑھنے کا تو نہ کہتے۔ اختلاف رائے تھا، لیکن اختلاف ایکسٹریم نوعیت کو پہنچ گیا۔ باقی اس میں کئی تلخ حقائق ہیں، اس کے لیے میری آپ ویڈیو دیکھ لیں، حضرت عثمان شہید کیوں ہوئے، ٹھیک ہے؟ تو پھر آپ کو بخاری اور مسلم کی روشنی میں کئی ایک باتیں جو نبی اسلام نے ان کے بارے میں فرمائی تھیں، اور جو ان کے دور کے اندر کچھ ایسی چیزیں ہوئیں، وہ آپ کو پتہ چل جائے۔ نیکسٹ کھولے نا یار۔
अस्सलाम वालेकुम। कहते हैं जी अली भाई, हम अगर हर अकीदा कुरान से ही लें तो देवबंदी मुफ्ती के मुताबिक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद हज़रत अब्दुल्ला हैं। यह अकीदा कुरान से दिखाएं। मेरे भाई, नबी इस्लाम के वालिद अब्दुल्ला हैं या कोई और है, ये क्या बुनियादी अकीदा है? अगर ये बुनियादी अकीदा है तो मुझे ये बताएं, नबी इस्लाम के तो माँ बाप का नाम ही कुरान के अंदर नहीं आया हुआ। ये जो अकायद बता रहे हैं वो बुनियादी अकायद हैं, अकीदा तौहीद, आखिरत और रिसालत। अगर अकीदा रिसालत में हुजूर के माँ बाप दादी दादा का नाम पता होना भी जरूरी है तो ये बताए ना, तो कभी नहीं कहेंगे। अकीदा रिसालत का मतलब है नबी इस्लाम पे ईमान लाना, आप पे नाजिल हुई हुई किताबों पे ईमान लाना, आपके वादों के ऊपर ईमान लाना, आपकी अपना पूरा शजरा जिसे तारिज मीसा बयान करते हैं, ये किसी को पता होना ना पता होना इसका तो उससे ताल्लुक नहीं है। लेकिन अल मुहन्नद में जो इन्होंने अकीदे लिखे हैं वो उन्होंने नबी इस्लाम के साथ अकीदा मंसूब किया है कि नबी इस्लाम कब्र में दुनिया की सी हयात रखे में, इससे हुजूर के वालिदैन का कोई लेना देना नहीं है। इसी तरीके से हम कब्रों से जायज तरीके से फैज लेने के कायल हैं। अब ये तौहीद के ऊपर सीधा सीधा हमला है, कुरान और सुन्नत की तो कायद इसको सपोर्ट नहीं करते। या नबी इस्लाम की कब्र मुबारक अल्लाह के अर्श से अफजल है, तो नबी इस्लाम से रिलेटेड चीजें है ना, इसको इस तरीके से करना, वो मैंने वो फोन कॉल सुनी है। इन फोन कॉल्स के बाद अब आपको यकीन हो गया होगा कि हमारे उलमा किसी को सिखाने के लिए बैठे होते हैं, बल्कि सवाल करने वाले से सवाल और उसको डालने की कोशिश करते हैं, कंफ्यूज करते हैं, सोल्यूशन एंड के ऊपर आने के बजाय प्रॉब्लम एंड के ऊपर खड़े हुए होते हैं। तो ये दो मुख्तलिफ बातें हैं, इनका कोई लेना देना नहीं इसके साथ मेरे भाई।